بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سنن ابو داود کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے. اللہ عز و جل کے پیارے رسول ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینہا. بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر صدی پر یعنی ہر 100 سال پر ایسے شخص کو بھیجے گا جو امت کے لیے ان کے دین کی تجدید کر دے گا، یعنی دین کو نیا کر دے گا. اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ہر صدی پر، یعنی صدی کہتے ہیں سینکڑا، سینچری جس کو کہتے ہیں، ہر صدی پر یعنی اس صدی کی انتہا یا ابتدا پر، یا تو جو صدی ہے سنچری یا تو وہ ختم ہو رہی ہوگی یا تو وہ شروع ہو رہی ہوگی، یعنی یا تو اس کا شروعاتی حصہ ہوگا یا اس کا آخری حصہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ ہر صدی پر یعنی اس صدی کی انتہا یا ابتدا پر وہ آئے گا جب علم و سنت کم ہو جائے اور بدعت اور جہالت زیادہ ہو جائے تو ایک مجدد آئے گا جو دین کو نیا کر دے گا. یعنی لوگ جو جہالت والے کام کر رہے ہوں گے، بدعت والے کام، وہ ان کاموں کو مٹائے گا اور علم کو اور سنت کو پھیلائے گا. مجدد کی نشانی اور مجدد کے کارنامے بیان کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجدد سنت کو اور بدعت کو واضح کرے گا، یعنی لوگوں کے درمیان بتائے گا کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، علم کو پھیلائے گا اور علم والوں کو مضبوط کرے گا، بدعت کو ختم کرے گا اور بدعت پھیلانے والوں کا رد کرے گا. یہ مجدد کی نشانی ہے. اب پچھلے جو مجددین گزرے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں. تو پہلی صدی، دوسری صدی، تو پہلی صدی سے لے کر کے 13ویں صدی تک جتنے مجدد گزرے ہیں اگر ان کی سیرت کو، ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو کسی مجدد نے فقہ یعنی مسئلے مسائل کا جو علم ہے جس کو علم فقہ کہا جاتا ہے اس کو نیا کیا، کسی نے تصوف کو نیا کیا، کسی نے اس وقت کے گمراہ فرقے کا رد کیا، کسی نے دین اکبری جیسے فتنے کو باطل ثابت کیا تو انہیں مجدد کہا گیا. 14ویں صدی کہ جس میں فتنوں کی بھرمار تھی، ایک فتنے نہیں تھے، سینکڑوں فتنے تھے 14ویں صدی کے اندر. کہیں مسئلہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانی فتنہ جس نے معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا.
کہیں گمراہ فرقے، کہیں جعلی پیر، تو کہیں ہندو مسلم اتحاد کا فتنہ کہ سب کے سب ایک ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اور غیروں کی پوجا کرنے والے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب بہت سارے فتنے ایک ساتھ جنم لے چکے تھے اور ایک ساتھ کئی فتنے پائے جا رہے تھے، اس دور میں اللہ نے مجدد اعظم امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اسلام کی جو تعلیم تھی اس تعلیم کو واضح کیا۔ امام احمد رضا کی شخصیت اس حدیث پاک کا مظہر ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی گمراہ لوگ ظاہر ہوں گے تو اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کی زبان پر اللہ حجت ظاہر فرما دے گا۔ جب بہت سارے گمراہ فرقے اور فتنے ظاہر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے امام احمد رضا کی زبان پر حجت کو اللہ نے ظاہر فرما دیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے پھر مجدد ہونے کا حق ادا کیا۔ کئی اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے دین کو نیا کیا، دین کی تجدید کی، لیکن میں ابھی اس وقت آپ کے سامنے صرف بدعتوں کا جو رد اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، جو آج ہم کو وہابی کہتے یہ بدعتی لوگ ہیں، بیوقوف، اعلیٰ حضرت نے بدعت کا رد کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہم کو بدعتی بنایا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے ہم کو سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا ہے۔ بدعت کا تو اعلیٰ حضرت نے جنازہ نکالا ہے۔ اعلیٰ حضرت جتنا بدعتوں کے خلاف تھے اتنا تو تمہارے مولوی بھی کبھی نہیں رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، اس کی کچھ مثالیں، کچھ جو ہے نظائر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسے احکام شریعت کے اندر اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت، مزارات پر چادر ڈالنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چادروں کے سبز سرخ ہونے میں بھی حرج نہیں، یعنی چادر سبز کہتے ہیں ہرا، سرخ کہتے ہیں لال کو، تو چادر ہری ہو یا لال ہو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ریشمی ہونا بھی روا جائز ہے کہ وہ پہننا نہیں، یعنی اس کو پہننا جائز نہیں، باقی اس کو ڈال سکتے ہیں۔ البتہ باجے ناجائز ہیں، باجے کیا ہیں؟ یہ ناجائز ہیں۔ جب چادر موجود ہو، یعنی مزار شریف پر چادر موجود ہو اور وہ ہنوز کہتے ہیں ابھی، یعنی جو مزار پہ چادر موجود ہے اور وہ ابھی پرانی یا خراب نہ ہوئی، یعنی جو مزار پہ چادر ہے نہ ابھی پرانی ہوئی نہ خراب ہوئی کہ بدلنے کی حاجت ہو، تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے۔ اب ایک مزار پہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے تو اب اس کے اوپر چادر چڑھانا کیا ہے؟ فضول ہے، بیکار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو بدعت کا رد کیا ہے، بدعتی تھوڑی نہ بنایا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ جو دام یعنی قیمت چادر چڑھانے میں صرف کریں فضول ہے، وہ بیکار ہے۔ چادر جو آپ دوسری تیسری چڑھائے جا رہے ہیں وہ تو بیکار ہے نا، کوئی کچھ کا کچھ مطلب ہے۔ اب کہیں گے وہ جو ایک چادر پڑی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معاذ اللہ جیسے بہت سارے وہابی مذاق کرتے ہیں کہ کیا ان کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، کہتے ہیں نا جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، مردودوں کی زبان میں لگام نہیں رہ جاتی ہے۔
بیوقوف کہیں کہ وہ ٹھنڈی لگنے یا نہ لگنے کی وجہ کا وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی قبر پر ایک چادر چڑھانا اس لیے جائز ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عام بندے کی قبر نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کی قبر ہے. یہ صرف اسی لیے ایک چادر. اب ایک چادر کے اندر پتہ چل جا رہا ہے، لہٰذا دوسری تیسری، بس ایک چادر جائز ہے. ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر چڑھانا مزار پہ فضول ہے، بیکار ہے. یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جو قیمت اس میں لگا رہا ہے ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لیے محتاج کو دے دے، کسی ضرورت مند کو دے دے. ہاں جہاں معمول ہو کہ چڑھائی ہوئی چادر جب حاجت سے زیادہ ہو، یعنی جیسے کچھ جگہوں پر ایک معمول ہے کہ اگر زیادہ چادریں چڑھ جائیں 2 3 4 5، فرماتے ہیں وہاں یہ معمول بنا ہوا ہے کہ زیادہ چادر چڑھ جائے تو جب حاجت سے زیادہ ہو جائے تو خدام اور مساکین اور حاجت مند وہ چادریں لے لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہیں مزار کا یہ معمول بنا ہوا ہے کہ اگر یہاں 6-7 چادریں آ جائیں گی تو یہ کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نیت سے ڈالے اب وہاں چادر تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بھی تو صدقہ ہی ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت. پہلی بات تو یہ کہ مزار پر ایک چادر سے زیادہ ڈالنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ فضول ہے. اور اگر کہیں مزار کا یہ معمول بنا ہوا ہے کہ ایک چادر سے زیادہ چادریں ہو جائیں گی تو وہاں ایک عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ چادریں جو ہو گئی ہیں وہ کسی غریب کو ضرورت مند کو دے دیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اب وہ مزار پہ چادر ڈال دو اس نیت سے کہ یہ کسی غریب کو دے دیا جائے گا. تو یہ مزار پہ چادر ڈالنا نہ ہوا بلکہ یہ غریب کو دینے کی نیت سے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے مزار پر چادر ڈالنے کے حوالے سے. اس لیے جو ہمارے حضرات ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اس ارشاد میں اس بری رسم کا رد ہے جو آج کل بھی رائج ہے کہ جب ایک مزار پر چادر پڑی ہوئی ہے ڈلی ہوئی ہے تو فضول میں چادریں چڑھائے جا رہے ہیں. تو ایک چادر سے زیادہ چادریں چڑھانا یہ درست نہیں ہے. لہٰذا جو چادروں میں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ آپ کسی غریب بچے کو دے دو تاکہ وہ اپنی پڑھائی کر لیں، ٹھیک ہے، یا کسی غریب کو دے دو تاکہ اس کے گھر کا خرچہ چل جائے، اسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے. یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے. اب اگر اب بھی وہابی جو ہے اعلیٰ حضرت پہ الزام لگائے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا مسئلہ ہوتا ہے. جب بلی کھسیانی ہوتی ہے تو کھمبا ہی نوچتی ہے. یہ وہابی کھسیایا ہوا ہے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو ان کا پردہ چاک کیا، ان کے مکروہ اور ناپاک چہرے سے نقاب ہٹایا اور دنیا کو اعلیٰ حضرت نے دکھا دیا کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے. یہ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ وہابیوں کا مسئلہ ہے. اتنی صاف تعلیم ہونے کے بعد بھی اگر اعلیٰ حضرت پہ کوئی الزام لگائے کہ یہ بدعتی ہے، اس نے بدعت پھیلائی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. اس سے امام احمد رضا کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم بالکل واضح ہے. تو مزار پر کتنی چادر ڈالنا جائز ہے؟ ایک. اب آپ نہیں ڈالیے گا. جو چادریں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا اجمیر شریف جاتے ہیں تو جب تک چادر نہیں چڑھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غریب نواز نے ہم کو قبول ہی نہیں کیا ہے. مطلب ایسا جاہل ہو گئے ہیں ہمارے لوگ، اتنی غلط سوچ ہے معاذ اللہ رب العالمین. ہم لوگ بھی جاتے ہیں نہیں چڑھاتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو ان کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا ہے؟
اور جتنا ہم کو ملا ہے اتنا تو آپ کو بھی نہیں ملا ہوگا. یہ کرم ہے نا کہ آج یہاں بیٹھ کر کے بول رہے ہیں, یہ سلطان کا ہی تو کرم ہے. تو جب تک لوگ چادر نہ چڑھائیں وہ حاضری کو حاضری سمجھتے ہی نہیں ہیں. بولے کیا حاضری دیا, اور چادر چڑھا دے گا تو چاہے نماز چھوڑ کر کے آ گیا ہو, وہ حاضری کو اپنے لیے جنت کی سند سمجھے گا. اب وہ چاہے نماز چھوڑ کے آ گیا وہاں سے. یہ حالت لوگوں نے بنا لیا معاذ اللہ. بزرگوں کی بارگاہ میں, اللہ والوں کی بارگاہ میں اصل حاضری یہ ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو جو ان کا طریقہ ہے اس پر عمل کرو, ان کے نقش قدم پہ عمل کرو. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ایک تعلیم ہو گئی. دوسری تعلیم کی طرف آتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف کے اندر 24ویں جلد صفحہ 112 اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں, بزرگان دین کے عرس مبارک پر جو مختلف قسم کی بدعتیں رائج ہو چکی ہیں, ان کے اعراس جو ہوتے ہیں بزرگان دین کے عرس میں جو الگ الگ بدعتیں رائج ہو چکی ہیں, جس میں ایک بدعت آتش بازی بھی شامل ہے. آپ بھی دیکھو نا, کہیں کہیں آگ کی پھول جھڑی کھیلتے ہیں معاذ اللہ. جو ہولیوں میں کھیلا جاتا ہے وہ آج مزارات اولیاء پہ تم بدتمیزی کرتے ہو. آتش بازی بھی شامل ہے. یوں ہی لنگر بعض اوقات اس انداز سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے یہ سوال ہوا اس حوالے سے, تو فرماتے ہیں بزرگان دین کے عرس میں شب کو یعنی رات کو آتش بازی جلانا اور روشنی بکثرت کرنا, بلا وجہ کے زیادہ روشنی کرنا بلا حاجت, اور جو کھانا بغرض ایصال ثواب پکایا گیا ہو اس کو لٹانا, یعنی اس طرح سے لٹانا پھینکنا کہ جو لوٹنے والوں کے پیروں میں کئی من کھانا خراب ہو کر کے مٹی میں مل گیا ہو. فرماتے ہیں اس فعل کو بانیان عرس یعنی عرس کرانے والے فخر کا ذریعہ اور برکت کا جو ہے ذریعہ سمجھتے ہیں. شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ عرس وغیرہ میں اکثر بہت زیادہ روشنی کرتے ہیں جس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے, یعنی لائٹ جلانا, بہت زیادہ روشنی. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کھانا وغیرہ لٹاتے ہیں تو وہ لوگوں کے پیروں میں آتا ہے. اکثر آپ مزارات پہ جا کر کے دیکھ لیں, کھانا پیک کر کے دیا جاتا ہے, کتنا کھانا خراب ہو رہا ہے. تو ایسا کیا حکم ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آتش بازی اسراف ہے اور اسراف حرام ہے, یعنی فضول خرچی ہے اور فضول خرچی حرام ہے. عرس ہو یا مزارات اولیاء پر جو چراغ وغیرہ جلتے ہیں, یہ جو چراغ جلاتے ہیں نا چراغ مزارات اولیاء پر, یہ چراغ بھی تب جلانا جائز ہے جب وہاں کوئی بندہ بیٹھ کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھ رہا ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو, تب وہ چراغ جلانا جائز ہے تاکہ یہ یہاں عبادت کر سکے, یہاں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر سکے. بہت سارے دن میں جا کر کے چراغ جلاتے ہیں, مزارات اولیاء پر دن میں بھی چراغ جلانا جائز نہیں ہے اس لیے کہ دن میں روشنی موجود ہے. مزارات اولیاء پر چراغ جلانا صرف اور صرف اس لیے جائز ہے تاکہ اندھیرے میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے والا بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر سکے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کی فضول خرچی سب جو ہے یہ اسراف ہے, اور قرآن میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. جس کو قرآن شیطان کا بھائی کہے, کیا اللہ کا ولی اس پہ اپنی رحمت کی نظر کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے. اور یہی تعلیم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہے.
فرمایا کھانا ایسا لٹانا بے ادبی ہے اور بے ادبی محرومی ہے، یعنی اللہ تم کو اس رزق سے محروم کر دے گا۔ تصنیع مال ہے اور تصنیع حرام ہے، یعنی مال کو یہ ضائع کرنا اور اس طرح سے یہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں روشنی کے حوالے سے جو سوال کیا گیا کہ بلا وجہ روشنی کی جاتی ہے، فرمایا روشنی اگر مصالح شرعیہ سے خالی ہو، شرعی مصلحت سے خالی ہو تو وہ بھی اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ لہذا اگر روشنی اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شرعی مصلحت ہے، کوئی شرعی وجہ ہے، اب اگر اندھیرا ہے وہاں روشنی جلا رہے ہیں تاکہ یہاں کوئی آئے، بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن کرے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اندھیرا ہے تو وہاں چراغ جلاؤ تاکہ وہاں لوگوں کو جانے میں آسانی ہو، لیکن اگر دن ہے، اجالا ہے پہلے ہی سے، تو اب چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ روشنی جلا رہے ہو، مثال کے طور پر آپ دن کے اندر چراغ جلائیے تو آپ کا جو چراغ جلانا ہوگا کیا اس کے ذریعے سے روشنی پیدا ہوگی؟ اس کا کام کیا بن رہا ہے جو آپ نے چراغ جلایا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے جو آپ نے دن میں چراغ جلایا ہے؟ لہذا یہی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیم ہے، یہی امام احمد رضا کا نظریہ ہے۔ اب اگر وہابی پھر بھی اعلیٰ حضرت پہ الزام لگائے، پھر بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس کرے تو کسیانی بلی کھمبا نوچے۔ یہ وہابی جو ہے یہ کسیانی بلی نہیں، کسیانہ بلہ ہے یہ، اور یہ اعلیٰ حضرت پہ بھونکنے سے باز نہیں آتا ہے۔ یہ اعلیٰ آپ سنتے ہوں گے نا محلے کے اندر، ہم کو یہ وہابی کیا کہتے ہیں؟ بدعتی لوگ، بدعتی لوگ، جبکہ اس سے بڑا بدعتی کوئی نہیں ہے۔ جو عقیدہ کبھی نہیں تھا اس مردود نے اپنا لیا۔ بتاؤ کس امام نے یا کس بزرگ نے کہا تھا کہ رسول اللہ مر کے مٹی میں مل گئے؟ اس مردود نے اپنا لیا۔ کیا کبھی کسی نے کہا تھا کہ رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنا لیا۔ اس سے بڑا بدعتی کون ہو سکتا ہے؟ اور جس امام نے بدعت کا رد کیا، جاہلیت کا خاتمہ کیا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے، ان پر جو ہے یہ کہتے ہیں بدعت پھیلا دیا، بدعت پھیلا دیا۔ الحمدللہ میرے رب کا بڑا کرم ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی خاص نظر عنایت ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات آج بھی واضح ہے۔ 106 سال اعلیٰ حضرت کو دنیا سے رخصت ہوئے جو ہے ہو رہے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے ان کی تعلیم کو دنیا میں پھیلاتے ہی جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیم سر چڑھ کر کے بولے گی کہ امام احمد رضا نے بدعتوں کو نہیں پھیلایا ہے، پھیلایا ہے تو رسول اللہ کی سنتوں کو پھیلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعتوں سے، خرافات سے، منکرات سے اللہ تعالی ہم سنیوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔